اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کریم آقا علیہ السلام کی مجلس لگی ہوئی ہے، صاحب احکام القرآن نے یہ لکھا کہ میرے کریم آقا نے سوال کیا، اے میرے صحابہ مجھے یہ بتاؤ خیر النساء کہ بہترین عورت کون سی ہے؟ صدیق اکبر بھی موجود ہیں، مولا علی بھی موجود ہیں، اور سیدنا عمر فاروق بھی موجود ہیں، عثمان غنی بھی موجود ہیں، عبداللہ مسلم بھی موجود ہے، بلال حبشی بھی موجود ہیں، سارے موجود ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ میرے صحابہ مجھے بتاؤ کہ بہترین عورت کون سی ہے؟ کسی صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ بہترین عورت وہ ہے کہ جو با نمازی ہو۔ میرے آقا نے فرمایا کہ وہ بھی اچھی ہے لیکن میری مراد یہ نہیں ہے، میری مراد کچھ اور ہے۔ ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ بہترین عورت وہ ہے جو اپنے خاوند کی تابعداری کرنے والی ہو، فرما برداری کرنے والی ہو۔ میرے آقا نے فرمایا بات تیری بھی ٹھیک ہے لیکن مراد میری یہ نہیں ہے۔ ایک اور صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ بہترین متقی عورت وہ ہے، اچھی عورت، خیر النساء عورت وہ ہے جو پاک دامن ہو۔ میرے آقا نے فرمایا وہ بھی اچھی ہے لیکن میری مراد کو تو پہنچا۔ مولا علی کہتے تھے کہ سارے صحابہ کے سوالات کے جو جوابات تھے نا وہ غلط ہو رہے تھے، کوئی بھی میرے آقا کے سوال کا صحیح جواب۔ تو میں دل میں سوچا تو میں پیچھے بیٹھا ہوا تھا، میں پیچھے سے چلا گیا اور میں سیدھا کہاں گیا؟ سیدہ فاطمہ کے پاس چلا گیا، میں حضور کی شہزادی کے پاس چلا گیا اور میں اس بیٹی کے پاس چلا گیا جس کی تربیت محمد عربی کے گھر کے اندر ہوئی تھی۔ مجھے پتا تھا کہ یہاں سے جواب صحیح مل جائے گا۔ میں سیدہ کے پاس گیا، میں نے جا کر کہا کہ رسول اللہ نے یہ سوال کیا ہے، تو سیدہ کائنات مسکرانے لگے، فرمانے لگی آپ تو پھر اس شہر کے دروازے ہیں جو میرے آقا نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، تو آپ میرے پاس آ گئے۔ کہنے نہیں بتانا آپ نے ہے۔ سیدہ نے بتایا۔ مولا علی کہتے ہیں میں فٹافٹ واپس گیا، اور جب میں نے دیکھا مجلس ویسے لگی ہوئی ہے، میرے آقا ویسے بیٹھے ہوئے ہیں، تشریف فرما ہے، سوال کے جوابات ہو رہے ہیں، صحابہ کرام جوابات دے رہے ہیں، میرے آقا فرما رہے ہیں اچھا ہے لیکن یہ نہیں ہے، اچھا ہے لیکن یہ نہیں ہے۔ مولا علی کہتے ہیں میں نے ہاتھ کھڑا کر دیا، میں نے ہاتھ کھڑا کیا، میں نے عرض کی یا رسول اللہ اگر آپ کی اجازت ہو تو جواب میں دوں، آپ کی اجازت ہو تو جواب میں دوں کہ کون سی عورت سب سے بہترین ہے؟ میرے آقا نے فرمایا اے علی بتا کون سی عورت سب سے بہترین ہے؟ مولا علی کہتے ہیں سنیں توجہ سے سنیں۔ مولا علی نے جواب دیا جو اصل میں جواب کس کا تھا؟ سیدہ کائنات کا تھا، خاتون جنت کا تھا۔ مولا علی نے جواب دیا یا رسول اللہ سب سے بہترین عورت وہ ہے نہ اس نے غیر مرد کو دیکھا ہو، نہ غیر مرد نے کبھی اس عورت کو دیکھا ہو، نہ غیر مرد کی نگاہ اس پر پڑی نہ اس کی نگاہ کبھی غیر مرد پر پڑی۔ یا رسول اللہ سب سے بہترین عورت وہ ہے۔ کہہ رہے میں نے جواب دیا تو رسول اللہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا، رسول اللہ رونے لگے، لڑی بن کے آنسوؤں کی۔ میرے آقا کو روتا دیکھ کر سارے صحابہ جو ہنس رہے تھے سارے رونے لگے۔ مولا علی کہنے لگے کہ میں حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا کہ میرے آقا کیوں رونے لگے۔ میرے آقا روتے گئے، آخر میں آنسو صاف کر کے میرے آقا نے کیا فرمایا؟ میرے آقا فرمانے لگے کہ میں نے تمہیں کہا نہیں تھا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میں نے کہا نہیں تھا کہ واقعتاً فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم حیران، بھائی جواب تو مولا علی نے دیا، جواب تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے دیا، اور شاباشی کس کو مل رہی ہے؟ سیدہ کائنات کو۔ مولا علی سے صحابہ کہتے ہیں بھائی تم ہی بتاؤ، جواب تم نے دیا، تذکرہ سیدہ کائنات کا ہونے لگا، خاتون جنت کا ہونے لگا۔ مولا علی کہتے ہیں کہ جواب تو میں نے دیا ہے، زبان میری ہے، الفاظ محمد عربی کی بیٹی کے ہیں، زبان تو میری ہے ناقل میں ہوں، اصل میں جواب کس نے دیا ہے؟ خاتون جنت نے دیا ہے۔ اس لیے میرے آقا کیا ہو رہے ہیں؟ رو رہے ہیں۔ اور میرے آقا نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ میرے آقا روتے گئے، میرے آقا پھر روتے گئے۔ کریم آقا علیہ السلام کو روتا دیکھ کر مولا علی دوڑے اور کہنے لگے اے سیدہ کائنات، حضور حجرے کے اندر تشریف لے گئے، کہنے لگے کہ کریم آقا رو رہے ہیں، ہمیں نہیں پتا کیوں رو رہے ہیں، آپ آئیں، ہماری جرت نہیں ہو رہی حضور کے پاس جائیں۔ سیدہ کائنات اٹھی اور میرے آقا کے حجرے کے اندر، میرے آقا سجدے کے اندر ہیں، ہاتھ رکھا۔ میرے آقا نے جب ہاتھ محسوس کیا نا، میرے آقا نے سجدے سے سر اٹھایا، سر اٹھا کر کہنے لگے اے فاطمہ دعا کرو، میری امت کی بیٹیوں کے لیے دعا کرو، میری امت کی ماں بہنوں کے لیے دعا کرو، میری امت کی ان عورتوں کے لیے دعا کرو۔ یا رسول اللہ کیوں؟
میرے آقا نے فرمایا رات میں نے خواب دیکھا کہ میری امت کی عورتوں کو فرشتوں نے پکڑا ہوا ہے اور ان کو گرز مار رہے ہیں، ان کو عذاب دے رہے ہیں، ان کو کوڑے مارے جا رہے ہیں۔ آقا کس لیے؟ میرے آقا نے فرمایا اس لیے کہ وہ بے پردہ رہتی تھی، اس لیے ان کے دوپٹے باریک تھے، اس لیے کہ وہ اپنے پردے کا اہتمام نہیں کرتی تھی، اس لیے کہ غیر مرد ان کو دیکھتے تھے، وہ غیر مردوں کو دیکھا کرتی تھی، اس لیے فرشتے ان کو عذاب دے رہے تھے۔ اے فاطمہ تو دعا کر، میں بھی دعا کرتا ہوں اللہ انہیں ہدایت عطا کرے، اللہ انہیں باپ پردہ خاتون بنا دے۔ اگر یہ بے باپ پردہ ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر رحمتیں نازل کرے گا، اگر بے پردہ رہیں تو یاد رکھیں کہ مدینے والے کا فیضان اترنا چاہتا ہے گھر گھر، لیکن ہم خود رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ حضور کی عطا آتی ہے لیکن ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ حضور کی عطا واپس ہو جاتی ہے۔ اگر آج ہم اپنے گھر بار کو اسلام کے مطابق کر لیں، حضور کی شریعت کو نافذ کر لیں، اپنی ماں بہنوں کو باپردہ کر لیں، تو میں یقین سے کہتا ہوں دعائیں بعد میں کریں گے، اللہ قبول پہلے کر لے گا۔ ہم مانگیں گے بعد میں، اللہ کی عطا پہلے آئے گی اور حضور کا فیضان گھر گھر اترے گا۔ شرط یہ ہے کہ ہم خود کو اسلام کے مطابق ڈھالیں، ہم اپنی ماؤں بہنوں کو پردے کی تلقین کریں، اور جب پردہ ہوگا تو پھر معاشرے میں برائیاں بھی ختم ہو جائیں گی، معاشرے میں جو فسادات ہیں، فتنے ہیں، وہ بھی کیا ہو جائیں گے؟ خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، ماؤں بہنوں کو اللہ پاک باپردہ رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔